اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز امان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس نے کہا کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گرہ آزاری کرنے لگے اور رو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنے اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اے اللہ، بیوقوفوں کی بیوقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی کہ بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم الہی طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کے اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لوگوں کے پاس آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور کہنے لگے اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بیوقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر، یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ ہے، تو قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ سب کے یک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہ فرماؤں گا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑ چکنے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خطاب گو عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد
یہی 70 شخص ہے۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس 70 شخصوں کی قصہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے اور کی نبوت ثابت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری تعالیٰ کی کتاب کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھی، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کہ ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر کہ ان کے اوپر غضب الہی تعالیٰ نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر مہلک کر دیا گیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر بھی موقف رہے، یعنی احکام الہی ان پر بھی جاری رہے۔ ماردری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی، اب تصدیق ایک بے اختیار امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے کہ وہ احکام شرع کے موقف رہے، کیونکہ ہر عقل موقف ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شروع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے ایسے کام ہوئے کہ جو بالکل نادر، خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے کہ وہ بھی موقف رہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک قول یہی ہے اور واضح امر بھی یہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔